قاضی عماد الدین الصالح ظہر کی نماز ادا کر کے واپس اپنی عدالت میں داخل ہوئے تو عدالت میں موجود لوگوں کے چہروں پر بے چینی سی پھیل گئی۔ یہ ملک الصالح اسماعیل ایوبی سلطان دمشق کی جانب سے قاضی مقرر تھے۔ ملک الصالح سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھائی ملک العادل کی اولاد میں سے تھا۔ قاضی عماد الدین لوگوں کے مسائل اور مقدمات کو نمٹانے میں ایک عمر بتا چکے تھے۔ آج کا مقدمہ بڑا دلچسپ تھا، جس میں ایک مالک اور ایک غلام دونوں ایک ساتھ مدعی بھی تھے۔ صبح سے اس مقدمے پر کارروائی جاری تھی، شہادتیں سن لی گئی تھیں، دونوں فریقین کا موقف بھی واضح ہو چکا تھا۔ اب فیصلے کی گھڑی تھی۔ ایک طرف انصاف کا دامنگیر علی بن الورقہ تھا تو دوسری طرف اس کی بہن فاطمہ محمود کی مالکہ کی حیثیت سے مدعیہ تھی۔ قاضی عماد الدین اس معاملہ میں خاصے پریشان تھے، کیونکہ کوئی واضح شہادت ایسی نہیں تھی کہ جس پر فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی۔ مدعیہ کی شہادت نصف شمار کی گئی تھی۔ اسی طرح واجلہ کی شہادت بھی نصف گنی گئی تھی۔ واجلہ نے اپنے شوہر کے حق میں شہادت دی کہ میں نے فاطمہ کو غلام بخشا نہیں تھا، بلکہ محض فاطمہ کو گھر تک پہنچانے کے لیے ساتھ روانہ کیا تھا۔ اگر کوئی شہادت فاطمہ کی طرفداری میں تھی تو وہ محمود کی تھی۔ محمود جو کہ خود ایک فریق بن چکا تھا، اس لیے اس کی شہادت کو مشکوک نگاہوں سے دیکھا جا رہا تھا۔ لوگوں کو اس بات میں دلچسپی تھی کہ قاضی اس الجھے ہوئے قصے کو کیسے نمٹائیں گے۔ قاضی عماد الدین نے ظہر کی نماز کے بعد مصلی پر کافی دیر تک اس بارے میں غور کیا کہ انہیں کس فریق کے حق میں فیصلہ دینا چاہیے۔ فاطمہ کے پاس شہادت کی کمی تھی، مگر اس کے چہرے پر سچائی جھلک رہی تھی۔ علی بن الورقہ کے چہرے پر انہیں تکبر اور خود نمائی سی محسوس ہوئی تھی۔ وہ فاطمہ کے حق میں فیصلہ دینا چاہتے تھے، مگر حالات و واقعات اس کے برعکس تھے۔ محمود کا چہرہ ایسا تھا کہ کوشش کے باوجود قاضی عماد الدین اس پر کوئی واضح صورت تلاش نہیں کر پائے تھے۔ علی بن الورقہ کی استدعا یہ تھی کہ غلام بے شک اسے نہ لوٹایا جائے، مگر اس کی بغاوت پر سختی کا رویہ اپنایا جائے اور اسے کڑی سے کڑی سزا کے طور پر قید بامشقت دی جائے، تاکہ آنے والے وقت میں غلامان کو کڑی نصیحت و عبرت ہو۔ کسی حد تک اس کی استدعا درست بھی تھی، مگر جانے کیوں علی بن الورقہ کے مطالبے میں قاضی عماد الدین کو قرار نہیں مل رہا تھا۔ انہیں فاطمہ کے ذاتی وصف پر شہادت مل چکی تھی کہ وہ اپنے ہمسایوں اور احباب میں سچائی اور دیانتداری میں خاصی شہرت رکھتی ہے، مگر وہ اس مقدمے میں اپنے حق میں کوئی سچائی پیش نہیں کر سکی تھی۔ اس کے گھریلو حالات بھی ایسے نہیں تھے کہ وہ غلام رکھنے کی متحمل ہو سکتی، جبکہ اس کے مقابلے میں علی بن الورقہ کی امارت اور سماجی حیثیت نہایت مضبوط تھی۔ کافی سوچ بچار کے بعد وہ کھنکار کر گویا ہوئے۔ وہاں موجود لوگوں کی چہمگوئیاں یکلخت تھم گئی تھیں۔ اے مومنو، بے شک اعلیٰ ورفا عدل و انصاف کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ میں نے اس معاملے کی سماعت کے بعد جو فیصلہ کیا ہے، ممکن ہے آپ لوگوں کو صحیح نہ لگے، مگر میرا دل مطمئن ہے۔ علی بن الورقہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کی بہن اس کے خاص غلام محمود کو زبردستی ہتھیانا چاہتی ہے، اور وہ غلام مکمل طور پر فاطمہ کی مٹھی میں ہے۔ اس کے ثبوت میں جو واقعہ پیش کیا گیا ہے، اس کے گواہ بھی قابل غور ہیں۔ علی بن الورقہ پر مار پیٹ اور تشدد مجھے دکھائی دے رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ محمود کے بازو پر موجود زخم بھی اپنی ہی کہانی سنا رہا ہے۔ علی بن الورقہ ایک معزز اور حکومتی عہدیدار ہے، علاوہ ازیں وہ صاحب ثروت بھی ہے۔ اس کے مقابلے میں فاطمہ کا موقف یہ ہے کہ واجلہ یعنی علی بن الورقہ کی بیوی نے اپنی خوشی اور رضامندی سے محمود کو اسے سونپا ہے، جس پر واجلہ منحرف ہے۔ میرے خیال میں بھی کچھ اسی قسم کا معاملہ ہوا ہے۔ دو خواتین کی آپس میں لڑائی ہونا یا ایک دوسری کو کوئی شے دینا عام سی بات ہے۔ محمود کے موقف سے بھی یہی بات واضح ہوتی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا محمود کا مالک علی بن الورقہ ہے یا فاطمہ؟
فاطمہ کی منکسر مزاجی اور سابقہ شہرت کو سامنے رکھا جائے تو وہ غلام رکھنے کی زیادہ حقدار ہے۔ یہ اس کی دنیاوی اچھائیوں کا انعام ہے۔ علی بن الورقہ کو صرف اس بات کی تمنا ہے کہ غلام بے شک اسے نہ دیا جائے، مگر اسے زندان خانے میں ضرور ڈالا جائے۔ یہ انتقامی کارروائی دکھائی دیتی ہے جو کہ وہ محمود اور اپنی بہن دونوں سے لینے کا خواہش مند ہے۔ غلام پر قاتلانہ حملے کے جرم میں اسے بھی سزا دی جا سکتی ہے، مگر میں یہ فیصلہ سناتا ہوں کہ اگر علی بن الورقہ اپنے جرم کی سزا سے بچنے کا خواہش مند ہے تو اسے محمود سے اور اس کی سزا کی استدعا سے محروم ہونا پڑے گا۔ دونوں فریقین برابر کے جرمدار ہیں اور دونوں کو ان کے جرم کی نوعیت مد نظر رکھتے ہوئے سزا دی جائے گی۔ قاضی عماد الدین کا فیصلہ پیچیدہ اور الجھا ہوا تھا۔ لوگ اپنی سی ہانکنے لگے۔ علی بن الورقہ نے جب اپنے جرم کی بابت سنا تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ اگر اسے سزا ہو جاتی تو وہ ہماتا واپس لوٹنے کے قابل نہیں رہتا۔ وہ خود پر اٹھنے والی انگلیوں کو کسی بھی صورت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنی جگہ پہلو بدلنے لگا۔ محمود یوں کھڑا تھا کہ جیسے اسے کسی بات کی پرواہ نہ ہو۔ اگر سزا ہو گئی تو بھی کچھ نہیں ہوگا اور اگر نہ بھی ہوئی تو کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹے گا۔ چند ہی لمحوں بعد علی بن الورقہ نے اپنی حشمت و جاہ محمود کو قربان کر دیا۔ وہ اپنا مقام نہیں کھونا چاہتا تھا۔ محمود کے ہاتھ سے نکل جانے کا افسوس اسے ضرور تھا، مگر وہ ایسے دوراہے پہ آن کھڑا تھا جہاں اسے دو میں سے ایک شے کا انتخاب کرنا تھا۔ اس نے شاید غلط انتخاب کیا تھا۔ محمود کے ساتھ اس کے بیٹے کا مستقبل جوڑا تھا، جبکہ عزت و ناموس صرف اسی کی زندگی تک باقی رہ پاتی۔ قاضی عماد الدین نے محمود فاطمہ کے حوالے کرتے ہوئے یہ بات خصوصاً محسوس کی کہ ان کے قلب پر گہرا اطمینان چھایا ہوا تھا، جیسے ان کا فیصلہ واقعی صحیح ہو۔